یہ جو خط کا خلاصہ پڑھا ہے میں نے، امید آپ نے بھی سنا ہوگا، تو اس میں افواج پاکستان کو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس 2,78,000 بندہ کم ہے، ہمیں آپ کی فورس چاہیے، اسٹیٹک موڈ میں بھی چاہیے، کوئک رسپانس فورس کی صورت میں بھی چاہیے، اور 7 دسمبر تک ہمیں کنفرم کریں۔ تو سر اس میں سوال یہ کہ ممکنہ رسپانس کیا ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے مانگا ہے، تمام ادارے پابند ہیں، تو افواج کہیں کہ جی جناب ہم آپ کو فراہم کر دیں گے، یا نہیں ممکنہ رسپانس آئینی اعتبار سے دونوں ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ جو میں نے بھی کہا، یا مثال کے طور پہ وہ یہ کہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر، مثال کے طور پہ بارڈر پہ یہ چل رہا ہے، حالات فلاں چل رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے اتنے بندے۔ یہ دونوں ممکنات رسپانسز ہیں ٹیکنیکلی، یا ایک ہی رسپانس ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن نے مانگا ہے تو بندے دینے ہیں، ختم؟ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر مانگے تو کانسٹیٹیوشن میں حتی الامکان کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کی بات مانیں اینڈ دے شوڈ ایکٹ ان ایڈ آف دی الیکشن کمیشن۔ لیکن اگر کچھ انیویٹیبل صورتحال ہے جس سے کہ ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، یا اور اہم چیزیں ہیں جس کے لیے کہ پاسبل نہیں ہے آرم فورسز کے لیے کہ وہ اتنے سارے مین پاور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے فار سیکیورٹی ریزن، تو آبویسلی کوئی حتمی ڈیسیژن نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پہ جو پابندی ہے الیکشن کرانے کی 90 دن میں، وہ بھی سافٹن ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں بارہا آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آرٹیکل 254 کے تحت وہ بھی اگر بر وقت نہ ہو تو اس کے بعد میں بھی تو کرائے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ملکی مفاد جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اور آئین کے جو تمام پروویژنز ہیں ان کی جو تشریح ہے وہ اوور آل قومی سلامتی کے زمرے میں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اب لیکن سر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے احکامات بھی تو بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر اور مطلب گرے نہیں ہے، بالکل بلیک اور وائٹ میں ہے کہ کرنا ہے، بلکہ انہوں نے کہا، لیکن وہ جو احکامات دیے ہیں انہوں نے وہاں پہ یہ کلیریفائی کر دیا ہوا ہے کہ وہ کہ سپریم کورٹ کو یہ جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن تمام لوگ جو تھے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں متفق ہیں۔ لیکن اگر اسٹیک ہولڈرز متفق ہو بھی جائیں اور الیکشنز جو ہے وہ ان کا انحصار جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کی ڈیوٹیز پہ ہو، تو پھر اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ الیکشنز جو ہے وقت پہ ہو جائیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ملکی سلامتی کا تقاضا ایسا نہ ہو تو کچھ دیر ڈیلے بھی ہو جائے تو اس سے قیامت کوئی نہیں آئے گی۔ اچھا، اور سر اسی ضمن میں ایک اور سوال بتا دیجئے کہ کچھ درخواستیں گئی ہیں مختلف عدالتوں میں، غالباً بلوچستان کی عدالت میں بھی گئی ہے، الیکشن کمیشن میں بھی گئی ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر آپ الیکشن کو التوا میں ڈال دیجئے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ ان سماعتوں کو، ان درخواستوں کو سن کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، ہاں یا نہ میں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ درخواستوں پہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور اگر وہ جو معاملات ہیں وہ التوا میں بھی پڑے تو الیکشن کمیشن کو پھر بھی اختیار ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ہولڈ کرے اور ود ان ٹائم کرا دے۔ تو یہ تمام اختیارات جو ہیں الیکشن کمیشن کی سواتید ہے، اور الیکشن میٹرز میں الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ اس کو مانیٹر کر سکتا ہے یا اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ عرفان ضمنی سوال، لیکن سر اگر اف دیٹ از دی کیس جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ہی فیصلہ کر لے کہ جناب یہ وجوہات ہیں اس لیے اگلے 12 سال تک الیکشن نہیں ہو سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ادارہ نہیں جس کو روک سکتا ہے، تو پھر تو پاکستان میں جب الیکشن کمیشن چاہے گا تب الیکشن ہوگا۔ زبردستی الیکشن کمیشن کسی کے تابع نہیں ہے ان معاملات میں، اور اگر وہ تو سر پھر تو پورا ڈیموکریٹک پروسیس ایٹ سٹیک ہو جائے گا اگر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، وہ کہ اگلے 16 سال نہیں ہو سکتے نہیں۔ لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں 12 سال تک الیکشن نہ کرائے، کبھی ایسا ہوا پاکستان میں کہ الیکشن کے 12 سال تک الیکشن نہ کرائے؟ پاکستان میں تو ایسا بھی ہوا ہے نا کہ میں آیا ہوں 90 دن میں جا رہا ہوں اور پھر میں نہیں گیا بس، اور 85 میں الیکشن ہوا، پھر حالانکہ میں آیا 79 میں تھا، وہ ہے نا؟ نہیں، وہ تو بالکل ایک چیز ڈفرنٹ تھی نا جی، وہ تو اس وقت بہت ساری سیاسی قوتیں بھی تو جرنیل صاحب کے ساتھ مل گئی تھی نا، تو اب بھی اگر سیاسی قوتیں جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل جائے اور معاملے کو التوا میں ڈالنا چاہے تو ڈالا جا سکتا ہے، لیکن کیوں ڈالیں گے؟ الیکشن کمیشن نے بذات خود تو کبھی نہیں کیا، اور وہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ کی، وہ الیکشن کمیشن پہ کیسے اپلائی کرتا ہے؟ میں تو الیکشن کمیشن کی بات میں الیکشن کے التوا کی بات کر رہا ہوں، مطلب بہانہ کبھی کچھ کبھی میں تو اس سینس میں التوا کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تو فوجی رول آئے ہیں، ان میں ڈیلیز ہوئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا تو اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے نا ان چیزوں سے۔ یہاں پہ تو اس وقت تو کوئی فوجی رول اس طرح سے نہیں ہے پاکستان میں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے سر ایک بات پہ اور کامنٹ کر دیجئے، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں، انہوں نے کروا دیے۔
جتنا بھی آپ نے اس پروسیس کو فالو کیا، آپ کو لگتا ہے آل از گڈ فار پی ٹی آئی کہ بھائی پاکستان میں بس ایسے ہی الیکشن کراتی ہے جماعتیں، پی ٹی آئی نے بھی کرا دیا ہے، یا آپ کے خیال میں نہیں ابھی بھی اس الیکشن میں کچھ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی پر ابھی بھی خطرے کی تلوار ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے ایک انٹرنل الیکشنز کرا دیے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ نامزد کیا، وہ گور صاحب جو ہے وہ بن گئے چیئرمین پی ٹی آئی، تو اس میں بظاہر تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں بلکہ ان اے وے یہ ایک اچھا سٹیپ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ایک یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی کسی فیملی کے بندے کو نامزد کرتے، انہوں نے وکلا میں سے ایک شریف النفس وکیل جو ہے وہ چنا ہے، تو باقی پارٹیز جو آنے والے دنوں میں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس میں اگر وکلا کا اگر رول بڑھایا جائے تو وہ تو اچھی بات ہے۔ اور سر اس بس یہ آخری سوال ہے ضمن میں کہ اکبر بابر صاحب جو ان کے بانی رکن ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اس کو چیلنج کریں گے، وہ میرا سوال سے بھی ہے، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھائی آپ تو رکن ہی نہیں ہماری پارٹی کے، اکبر بابر ظاہر سے مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن فار اینی پرسن ٹو چیلنج دا الیکشن آف اینی پرٹیکولر پارٹی دیٹ پرسن ہیز ٹو پروو دیٹ انڈیویجول از پارٹ آف دیٹ پارٹی، یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس الیکشن کو چیلنج کریں، یعنی مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے چونکہ میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ان کی جو پی ٹی آئی کے جو اپنے اندرونی معاملات ہیں جی وہاں پہ اگر ان کے کچھ ڈسپیوٹس ہیں تو وہ ڈسپیوٹس تو ریزالو ہونے چاہیے، اور اگر اکبر بابر صاحب نے جو بات کی ہے اگر اس میں تو وزن ہوگا تو وہ اپنا جس فورم میں بھی جاتے ہیں، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے خواہ وہ عدالت ہے، تو اس میں ان کو یہ چیز تو اسٹیبلش کرنی ہوگی نا کہ پی ٹی آئی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی ہے اور جو دوسری جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوئے، تو یعنی الیکشن کمیشن کی حد تک اس پروسیس کو صرف پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ہی چیلنج کر سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہنا؟ ہاں، اب لیکن اکبر بابر صاحب کی تو کوئی ریزن دیتے ہیں نا کہ میں پارٹی کے فاؤنڈر ممبرز میں، جی وہ تو ان کی اپنی ریزننگ ہے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہتے ہیں ممبر ہوں پی ٹی آئی کہتے نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے اصولی بات پوچھ رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے یہ سوری پھر بتائیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ تو ظاہر ہے میں اکبر بابر کا معاملہ تو صابر صاحب کا معاملہ اپنی جگہ ہے، میں آپ سے اصولی بات پوچھ رہا ہوں کہ ویسے کوئی ممبر ہی کسی پارٹی کے الیکشن کو چیلنج کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں؟ نیچرلی ممبر جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے، اب وہی چیلنج کرے گا جو کہ اس کا حصہ ہے، جو سمجھتا ہے کہ پارٹی میں اس کی میجورٹی اور کوئی دوسرا بھی اس میں گھسا ہے تو وہی چیلنج کرے گا۔ اس طرح سے بہت سے چیلنجز دنیا میں ہوتے آئے ہیں، اور یہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ملیشیا میں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ حاجی صاحب جو لیٹسٹ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔